رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین. لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، قرآن میں ابتدائی آیتوں میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام ذالک الکتاب، یہ کتاب، ذالک اشارہ ہے، یہ کتاب یعنی کون کتاب؟ قرآن مجید. ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد متعدد آیت ہے، وہ اس پہ جانا نہیں چاہتا ہوں میں. یہ اس آیت پر ایک آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کیا قرآن جیسا کہہ رہا ہے کہ ہم ہدایت ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہدایت ہے، لیکن ایک سوال واقع بہت ہے. آج کوئی جو ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے اس کو پڑھ کر ہدایت پا سکتا ہے؟ تھوڑا الفاظ بدل دوں، کیا کوئی قرآن پڑھ کر اپنے زندگی کے ہر کام کو حل کر سکتا ہے؟ آج یہی ہدایت کی بات ہے. دیکھیں، ہدایت کا مطلب تو خالی یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھ لے انسان. ہدایت کا مطلب تو یہ نہیں ہے صرف کہ نماز پڑھ لے انسان. ہدایت کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ انسان خالی جو ہے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، خمس ادا کر دے، یہی ہدایت ہے. بلکہ ہدایت کا مطلب ہے کہ زندگی اپنی ایک ایسے قانون پر چلائے، ایسے قانون پر چلائے جہاں اللہ اس سے راضی ہو جائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی مل جائے. اس کو کہتے ہیں ہدایت. اسی لیے کہ ایک ہدایت ہوتی ہے قانونی طور پر، ایک ہدایت ہوتی ہے تکوینی طور پر. ٹھیک ہے، اب بہت میں گاڑی بات نہ کروں، اسی لیے یہ جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، ہدایت واقعاً اگر کسی کو چاہیے تو کیا اللہ کی کتاب کافی ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہرگز تنہا قرآن کافی نہیں. ایک دلیل سن لیجئے اور پھر آنا چاہتا ہوں کہ اسلام کہتا کیا ہے اس بارے میں.
آپ اور میں آپ اسی جو ہے قرآن میں پڑھیے اقم الصلاۃ یا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس اذا غسق اللیل وقرآن الفجر انا قرآن الفجر کان مشہودا. نماز قائم کرو، ٹھیک ہے، نماز قائم کرو. اب میں واقعی نماز پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیے مسئلہ خالی کیا ہے کہ آیا یہ جو قرآن کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ متقین کی ہدایت کرتی ہے. پھر متقین کون ہے اس کی وضاحت بھی کرتے قرآن، اس سے بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں. لیکن میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں سے ایک مثال دینا چاہتا ہوں. آیا قرآن تنہا کسی کو ہدایت کرتا ہے؟ آیا کوئی قرآن پڑھ لے تو اس کی زندگی جو ہے پوری زندگی کامیاب ہو جائے گی؟ اگر کوئی قرآن پڑھ لے تو اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی؟ اگر کوئی قرآن پر عمل کر لے تو ایک سوال ہے کہ عمل کر سکتا ہے یا نہیں قرآن پر؟ تو ایک جواب یہ ہے کہ قرآن پہ عمل بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ میں نے ایک مثال یہ آپ کے سامنے آیت پڑھ دی. آیت کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. ٹھیک ہے، اب اس کا معنی کروں میں تاکہ آپ اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. اللہ کرے نماز برپا کرو، ہم بھی تیار ہیں نماز برپا کرنے کے لیے، ہے نا. اب دو لفظ استعمال کیا، کب نماز برپا کرو، کب نماز پڑھو، ہے نا ایک سوال، کب نماز پڑھو؟ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ دلوک الشمس. اب دلکا جو ہے، دلوک الشمس، شمس کہتے ہیں سورج کو. جب آتے ہیں لفظ دلکا کے بار بات کرتے ہیں کہ دلوک کیا ہے، معنی کیا دلوک کا. آج مفسرین اہل سنت میں پوچھئے کہ بھائی شیعہ مفسرین اور سنی مفسرین سے پوچھئے کہ اس دلوک کا معنی کیا ہے. تو کوئی کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے آسمان، بیچ آسمان پہ جب سورج ہو اور مغرب کی طرف جھک جائے، اس کو کہتے ہیں دلوک. ٹھیک ہے، کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے دلوک کا مطلب کیا ہے، دلوک کا مطلب ہے کہ جو سورج دکھائی دے وہ ڈوب جائے. ٹھیک ہے، تو اب مجھے تو نماز پڑھنا ہے، میں کیسے نماز پڑھوں؟ اب کب شروع کروں، کب ختم کروں؟ تو اب یہ آیت، بعض لوگ کہتے ہیں پنجگانہ نماز، 5 جو روزانہ کی 5 نماز پڑھانے ہیں، مفسرین کہتے ہیں اسی میں کیا ہے، وقت بتا دیا گیا. تو اگر وقت بتا دیا ہے تو اتنا سارے مفسرین میں اختلاف کیوں ہے؟ آیا سورج ڈھلنے لگے تب نماز ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے کہ عصر کا؟ پھر غسقہ کا مطلب ہوتا ہے تاریکی پھیلنا، کچھ لوگ کہتے ہیں آدھی رات. تو اب ایک سوال ہے کہ نماز مغرب کا شروع وقت سورج ڈوبنے سے ہوتا ہے یا آدھی رات سے ہوتا ہے؟ یہ اتنے اختلاف ہیں، اختلاف خود بتاتے ہیں کہ قرآن تنہا ہدایت کے لیے کافی نہیں، ورنہ اختلاف نہیں ہو سکتا تھا. اگر کوئی بات میرے لیے کلیئر ہو تو اختلاف کا معنی نہیں ہو سکتا، ہے نا. تو اب ایک سوال ہے کہ اختلاف، قرآن سے کوئی ہدایت چاہتا ہے تو قرآن کی آیتیں کیا ہے، ایسی ہیں کہ قانون کلی بتا دیا گیا ہے. اب آج بھی مسلمان حیرت اس بات پہ ہے. دیکھیے اب ایک سوال حیرت واقعی اس بات پر ہے کہ مسلمانوں سے پوچھئے، بھئی مسلمانوں آیا قرآن کتاب ہدایت ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں بالکل. آیا قرآن آپ سمجھتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں قرآن ہم سمجھتے بھی ہیں، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے تدبروا فی القرآن، قرآن میں غور کرو. افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بعد یہ دوسری آیت ہے افلا یعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو کہ سوچو؟ تو ایک طرف قرآن کو دیکھتے ہیں، دعوت دیتا ہے ہمیں کہ غور کرو، سوچو، سمجھو، عمل کرو.
اچھا دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں اس طرح کی ہیں کہ اگر ہم واقعاً چاہتے ہیں کہ اس سے ہدایت حاصل کرنا تو چند مسئلوں میں تو ہدایت ہمیں مل سکتی ہے، لیکن آپ کہیں کہ پوری زندگی قرآن کے سائے میں گزارنا ہے تو یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ تو اب ایک سوال ہے، ایک طرف مسلمان کہہ رہے ہیں کتاب خدا کافی ہے، ہم سمجھتے ہیں، ہم قرآن جانتے ہیں، ہم قرآن سے ہدایت لے لیں گے، قرآن کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے نا؟ یہ بہت ساری باتیں قرآن خود، حتیٰ یہ جو جملہ قرآن کا پڑھا جاتا ہے تبیان لکل شیء، قرآن کہتا ہے ہم نے تو ہر چیز کی وضاحت کی ہے۔ تو خالی اگر یہی آیت پکڑ لوں میں نا، آپ کے سامنے کہوں بھیا آپ کہہ رہے ہو نا کہ اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، تو مجھے بتائیے آج کے زمانے میں کمپیوٹر کی وضاحت کہاں ہے؟ موبائل کی وضاحت کہاں ہے؟ مجھے دل کا آپریشن کروانا ہے، اس کی وضاحت کہاں ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بہت ساری آیتیں اس بات کو وضاحت کرتی ہے، خود قرآن کہتا ہے تبیان لکل شیء، میں ہی تو ہر چیز کو وضاحت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہی قرآن ہے جو ہمیں کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور کرو، قرآن پہ سوچو، قرآن کو سمجھو، ٹھیک ہے؟ دوسری طرف سے کیا کہتے ہیں قرآن میں ہر چیز کی وضاحت ہے۔ تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں ایک آیت سامنے آ گئی، سارے مسلمان حیران و پریشان۔ تو اب ایک سوال ہے، کیا خدا وند عالم معاذ اللہ خاکم بدہن اللہ کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے کہ یہ متقین کی ہدایت کے لیے ہے؟ یا یہ جب کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کی وضاحت ہے تو جھوٹ بول رہا ہے معاذ اللہ خدا؟ تو آپ اور میں تو سارا ہمارا عقیدہ کیا، مسلمانوں کا، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ قرآن ہدایت ایک کتاب ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ قرآن میں ہر چیز، ہر خشک و تر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہر چیز کی وضاحت ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر کتاب مبین میں موجود ہے، تو اب ایک واقعی سوال ہے کہ آج ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کے سامنے آ کر کہیں اے اللہ میں تیری قرآن سمجھنا چاہتا ہوں، میں تیرے قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ تو ہماری ہدایت کر دے، تو کیا یہ ممکن ہے قرآن کہہ دے کہ یہ کیسے بات کر رہے ہو، خود پڑھ لو؟ جواب یہ ہے، دیکھیے بہت اسی سے اللہ کے رسول سے پوچھئے، جب اب یہ اس طرح کی آیتیں آتی تھی تو مسلمانوں کی سیرت کیا تھی؟ مسلمانوں کی سیرت یہی تھی نا کہ جاتے تھے رسول اللہ کے پاس اور پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول اس آیت کا معنی کیا ہے؟ تو جب وہ عربی زبان والے تھے، عرب میں پیدا ہوئے تھے اور رسول کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکے، تو آج کا مسلمان یہ کیوں کر دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم قرآن سمجھتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اسی سے ایک بہت بڑا جو ہے جانتے ہیں کیا ہے، ایک بہت بڑی سازش سامنے آ جاتی ہے، ایک بہت بڑا جو ہے نا پروپگنڈا سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کچھ بیچارے سادے مسلمان قرآن کافی ہے۔ اچھا یہ نہ سوچئے گا، آپ یہ نہ سوچئے کہ بھئی صدر اسلام میں پیغمبر کے بعد خالی یہ دعویٰ کیا گیا تھا قرآن کافی ہے، نہیں، آج بھی بہت سارے مسلمانوں میں ایسے فرقے پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ پوچھئے کہ بھائی اچھا اگر آپ کے لیے قرآن کافی ہے تو ان آیتوں کو کیا کریں گے؟ ان آیتوں کو کیا کریں گے؟ اس کی تو وضاحت کیجئے کہ بھئی اللہ کی یہ آیت قرآن میں ہے یا نہیں، اس کا تو انکار نہیں کر سکتے، اور ایک دو آیت نہیں ہے، سینکڑوں آیتیں موجود ہیں۔ تو آپ سچائی یہ ہے نا،
جب ان سے پوچھیں کہ بھیا آپ یہ جو کہہ رہے ہو کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تو کتنا قرآن کافی؟ 1/3، 2/3 یا پورا قرآن؟ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرے۔ اچھا، اب اگر ایک دوسری بات کہتے ایک مسلمان واقعاً کسی تعصب کے بغیر، کسی جو ہے مثلا دیکھیے کسی فرقے بازی کے برخلاف ایک آدمی، ایک نیا مسلمان واقعاً قرآن سے کہنا چاہتا ہے قرآن میں تجھے سمجھنا چاہتا ہوں، تو جواب کیا ہوگا قرآن کا؟ سیدھا سا جواب ہے کہ اللہ کا رسول فرماتا ہے تمہارے بس میں بات نہیں ہے کہ قرآن سمجھ سکو۔ کیوں؟ قرآن کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اس لیے کہ قرآن میں خالی الفاظ نہیں ہیں، یہ عربی آپ جانتے ہیں، بس عربی جان گئے تو آپ اس کا معنی جان جائیں گے، نہیں میرے بھائی۔ آج جب یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے، کیا ارشاد فرماتے تھے؟ کہتے قرآن کا ایک معنی ہے، پھر کہتے تھے اس معنی کے اندر بھی ایک معنی ہے، پھر فرماتے تھے اس معنی کے اندر بھی ایک معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی ایک مثال میں لیا تھا، آپ دیکھیے بڑی عجیب بات ہے، تاریخ میں بہت سارے جو لوگ فرقے آج بھی موجود ہیں نا، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، انہی فرقوں کے بڑے بڑے جو ہے بڑے نامور نامچین لوگ، اب نام نہیں لوں گا میں، جب ان کے پاس کوئی جاتا تھا، اب ایک مثال ہے آپ دیکھ لیجئے، نوح امام کے زمانے میں ایک آدمی نے چوری کیا ہے نا، قرآن میں تو آیت موجود ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ لو۔ یہ تو بڑی کلیئر لگتی ہے نا بھئی، اب ہم ہاتھ کمانا بھی سمجھتے ہیں، چور بھی سمجھتے ہیں، چورنی بھی سمجھتے ہیں، ہے نا، کاٹنا بھی کس کو کہتا ہے یہ بھی سمجھتے ہیں۔ اب جب پکڑا گیا چور تو کہا بھئی اس کا ہاتھ کاٹو، تو اس نے کیا کیا، بنی عباسی خلفاء نے کہا اس کا ہاتھ کہاں سے کاٹیں؟ یہ انگلیوں سے کاٹیں، اس کو بھی ہاتھ کہتے ہیں، یہ گٹے سے کاٹیں، اس کو بھی ہاتھ کہتے ہیں، کونی سے کاٹیں، یہ بھی ہاتھ کہلاتا ہے، شانے سے کاٹیں، یہ بھی ہاتھ کہلاتا ہے۔ تو اب وہ ہر مذہب کے لوگوں کو بلاتا تھا کہ بھیا آپ اس مذہب کے انچارج ہیں، آئیے بتائیے کہ اس کا ہاتھ کہاں سے کاٹیں۔ اب جتنے مذہب کے لوگ تھے وہ سب اختلاف کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہاتھ یہاں گٹے سے کاٹ دیجیے، کوئی کہتا ہے کہ ہاتھ سے کونی سے کاٹ دیجیے، کوئی۔ تو اب حدیث کی بات آئی تو کہ بھائی حدیث پہ ہم بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اگر حدیث پہ بھروسہ نہیں کر سکتے تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ کہ قرآن ہی بتا دے کہ کہاں سے ہاتھ کاٹنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پوری اسلامی حکومت میں بڑا چرچا ہو رہا ہے کہ بھئی ایک چور ہے، اب اس کا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن کہاں سے کاٹنا ہے یہی نہیں پتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا جانتے ہیں آپ؟ جب تھک ہار گئے ہر مذہب کے لوگ، دلیل پیش کرنے سے قرآن سے عاجز رہ گئے، تو تاریخ کہتی ہے نوح امام کو بلایا گیا، ٹھیک ہے۔ اب نوح امام آ گئے تو امام نے کہا نہیں، اس کا ہاتھ انگلیوں کی جڑ سے کاٹنا ہوگا، ہتھیلی کو چھوڑ دیجئے اور انگلیوں کو کاٹ دیجئے۔ تو پورے جو ہے اسی دربار میں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ کیسا ہنگامہ مچ گیا؟ ہنگامہ یہ مچ گیا کہ بھئی ہاتھ تو پورے کو کہا جاتا ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انگلیوں کی خالی جڑیں کاٹنی ہیں؟ اس کی تو کوئی دلیل آپ قرآن سے پیش کیجئے۔ تو اب جب یہ بات آئی کہ قرآن سے دلیل پیش کیجئے، آپ تو کہہ رہے تھے قرآن ہم سمجھتے ہیں، قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآن سے ہم ہدایت حاصل کریں گے، قرآن پہ ہم غور فکر کریں گے، اتنی باتیں۔ تو اب ایک سوال ہوا کہ بھیا قرآن تو سمجھتے ہیں آپ، تو اب اس قرآن سے سمجھتے ہیں تو بتائیے ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ اور بھی قرآن سے دلیل چاہیے ہمیں، آپ کی تو دلیل چاہیے نہیں ہمیں۔ تو جواب یہ آیا کہ دیکھیے قرآن
کس سے بات کرتا ہے؟ کون قرآن سمجھتا ہے؟ الفاظ قرآن خالی کافی نہیں ہے قرآن سمجھنے کے لیے، تو پھر کیا ہونا چاہیے کہ قرآن سے مدد لیجئے؟ تو کہتے قرآن میں تو کہیں آیت ہی نہیں ہے۔ لیکن جب آئی بات اس کی کہ پوری مملکت اسلامیہ میں تلاش شروع ہوئی کہ اس مسئلے کا کوئی حل بتائے، تو پیغمبر نے جو کہا تھا اس وقت اس کی سچائی آئی کہ یاد رکھنا، اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو میرے اہل بیت کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی اس کو۔ ایک صلوات پڑھی ہے محمد و آل محمد پر۔ اب امام جو ہے جواد کو بلایا گیا، فرزند رسول آپ بھی کیا کہتے ہیں؟ اتنے مذہب کے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں، اب آپ بھی بتا دیجئے۔ امام نے کہا کہ یہ نہیں، یہ انگلیوں سے کاٹیے۔ تو دیکھیے بہت نیچرل ہے، جب امام نے کہا کہ یہ انگلیوں کی کاٹی جائے گا، ہتھیلی نہیں کاٹی جائے گی، تو پوچھا قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں کہاں ہے؟ جیسے آج کہہ رہے ہیں نا، آپ قرآن میں ہمیں دکھائیے۔ تو امام نے کہا ہاں بالکل، تم ہم سے پوچھو کہ قرآن میں کہاں ہے۔ اب امام نے ایک آیت پڑھی، ان المساجد للہ، سجدہ کرنے کی جگہ اللہ کے لیے ہے۔ ان المساجد للہ، سجدہ کرنے کی جگہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ امام نے پوچھا کہ سجدے میں جب ہم جاتے ہیں تو کتنی چیزیں زمین پر رکھتے ہیں؟ تو اس نے کہا، فقہا نے کہا کہ ہاں 7 کا کیا کیا ہے وہ بتا دے بھائی، کوئی پیشانی ہے، دونوں ہتھیلیاں ہیں، گھٹنے ہیں، دونوں پیر کے انگوٹھے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کہہ رہا ہے یہ چیزیں تو میرے لیے ہے، تو جو چیز اللہ کے لیے وہ کیسے کاٹی جا سکتی ہے؟ تو اب اس سے تو یہ ثابت ہوا نا کہ جب ایک احکام کا مسئلہ آتا ہے جو خالی ہاتھ کاٹنے سے تعلق رکھتا ہے وہ مسلمان نہیں سمجھتا، تو پورا قرآن کیسے مسلمان سمجھے گا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اسی لیے دیکھیے ایک مناظرہ ہوا تھا، اور یہ مناظرہ بڑا انٹرسٹنگ ہے سننے کے لیے، اور آپ سے بھی، آپ کے سامنے بھی چند چیز اس میں سے ذکر کرتا ہوں میں۔ آپ سوچئے اس بات پہ کہ یہ جو آج پروپگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی کتاب کافی ہے، حقیقت میں ایک شیطانی چال ہے۔ جیسے پیغمبر کے زمانے میں مسلمانوں کو صراط مستقیم سے بہکانے کے لیے کیا گیا تھا، بالکل اسی طرح آج ان جوان مسلمانوں کو جو واقعاً اسلام چاہتے ہیں ان کو بہکانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کیسے؟ آپ کبھی آپ سوچیے بھائی کیسے؟ ہمارا سوال ہو قرآن کتاب ہدایت ہے، ہاں کوئی بھی کہے کہ ہاں بالکل ہے۔ اچھا قرآن میں سب کچھ ہے، یہ بھی ہاں یہ بھی کہے گا۔ تو اب ایک سوال ہوگا، ہم نے تو کئی آیتیں پڑھ دی، آپ ایک آیت آپ بتا دیں، الف لام میم کا کیا معنی ہے بھائی بتا دو۔ قرآن ہدایت تو ہے، بتاؤ اس کا الف لام میم کا کیا معنی ہے کوئی؟ ہم آج تک جو سمپل ورڈ ہے اس کے تو معنی بتا ہی نہیں سکے مسلمان، الف لام میم کے کیا معنی بتائیں گے؟ جبکہ 29 سوروں میں الف یہ آیا، حروف مقطعات۔ تو اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا خدا کو بات کرنا نہیں آتا تھا معاذ اللہ؟ کیا خدا کو کلام ہی کرنے نہیں آتا تھا؟ تو کسی میں تو جرأت ہے نہیں کہ کہہ دے کہ اللہ کو بات کرنے نہیں آتا تھا۔ اما جس نے انسانوں کو بات کرنا سکھایا ہو اس پر الزام ڈال دے کہ اللہ کو بات کرنے نہیں آتا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ واقعاً آپ سوچئے، تو یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کہ اللہ کو بات کرنے نہیں آتا۔ اچھا اگر بات کرنے آتا ہے اللہ کو تو الف لام میم کیوں کہا اس نے؟ ہے نا ایک سوال؟ تو آپ کو کہنا پڑے گا الف لام میم ایک سیکریٹ ہے، تو ہم کہیں گے بھائی سیکریٹ کس سے بیان کیا جاتا ہے؟ دیکھیے اگر کہیں بھی آپ کہیں گے کہ بھائی میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں، آپ میرے رازدار ہیں،
تو میں کیا کروں گا؟ وہ سیکریٹ ورڈ آپ ہی کے لیے یوز کروں گا، اور آپ کے علاوہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا ہے اس کو۔ تو سیکریٹ ورڈ استعمال کرنا خود دلیل ہے کہ خدا کا کوئی رازدار ہے۔ اگر رازدار نہ ہوتا تو سیکریٹ ورڈ استعمال ہی نہیں ہوتا تھا۔ استعمال کرنا خود دلیل ہے کہ کوئی ہے۔ آج میں مسلمانوں سے یہی کہہ رہا ہوں، اما اللہ کے رازدار کو ڈھونڈ لو، قرآن بھی مل جائے گا، اہل بیت بھی مل جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اسی لیے تاریخ میں دیکھیے، یہ عجیب چیز ہے، تاریخ میں جب اماموں کے پاس کوئی آتا تھا اور یہ سوال کرتا تھا کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے ہدایت ہے یا نہیں، کہتے تھے بے شک ہے۔ کہا پھر مجھے کیوں ہدایت نہیں مل رہی ہے؟ دیکھیے بہت جنون سوال ہے۔ اگر اللہ کی کتاب ہدایت ہے اور واقعاً ہے، تو سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان بچہ اس سے ہدایت کیوں نہیں حاصل کر پاتا؟ حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، بہت تفسیریں بھی جانتا ہے، اس کے باوجود اس کو ہدایت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ جواب یہ ہے اس کا کہ ہدایت ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن اس کی مکمل ہدایت کسی اور کے پاس ہے۔ اسی لیے جب کسی نے آ کر وفات رسول کے بعد یہ سوال کیا کہ ہمیں اللہ کی کتاب سے ہدایت چاہیے، کیا اللہ نے ہمیں یوں ہی چھوڑ دیا؟ کیا اللہ نے ہمیں جو ہے ہماری ہدایت کا انتظام نہیں کیا؟ جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں لِكُلِّ قَوْمٍ ہادٍ، ہر قوم کے لیے میں نے ہدایت کرنے والا بھیجا ہے۔ تو ایک واقعی مسلمان جب آتا ہے کہتا ہے کہ اے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہر قوم کے لیے ہدایت ہے، تو میرے لیے کیا ہدایت ہے؟ میرے لیے ہدایت کیا ہے؟ قرآن تو ہدایت ہو نہیں سکتا، مجھے سمجھ ہی میں نہیں آتا قرآن۔ تو جواب ہے، ماں کہتے تھے کہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ مفسر قرآن کا ہونا ضروری ہے، قرآن کے علم کے ساتھ معلم قرآن کا ہونا ضروری ہے۔ معلم قرآن کے بغیر کوئی قرآن کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور ائمہ نے پیغمبر کے بعد سے ہی شروع کیا یہ کام۔ پیغمبر کے بعد جب کوئی آتا تھا اماموں سے سوال کرنا تو پوچھتے تھے کہ یہ نہیں پوچھو کہ قرآن میں آیت کہاں ہے، ہم جواب تو تمہیں دے دیں گے، لیکن یہ بھی تو پوچھو کہ یہ قرآن میں آیت کہاں ہے۔ پوچھتا تھا آقا آپ نے کہہ دیا تو میرے لیے کافی ہے۔ کہا یہی تو ہمیں بتانا ہے تمہیں کہ یہ ہمارا جو جملہ ہے، ہمارا جو سنٹنس ہے، ہماری جو وضاحت ہے وہ اپنی جگہ، لیکن قرآن سب سے بھروسے والی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، سب سے سچی کتاب ہے۔ تو ایک طرف بھروسے والی کتاب ہے، سب سے سچی کتاب بھی ہے نا، سب کچھ چاہیے۔ تو اب ایک سوال ہے، یہ جب بھروسے والی کتاب، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب اور ہماری ہدایت کے لیے کتاب، تو اب واقعاً بہت سیدھا سا سوال، امام کیوں کہتے تھے، امام کیوں یہ بات کہتے تھے کہ مجھ سے پوچھو قرآن میں کون سی ہدایت، کون سی آیت اس بات کی ہدایت کرتی؟ آج ایک جملہ کہہ دوں اور بات سمیٹ لوں عزیزان گرامی۔ قرآن میں آیا نہیں یہ واقعہ، بہت تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آیا ہے۔ کون سا؟ کہ جناب سلیمان کے زمانے میں جناب سلیمان کو اللہ نے حکومت دی، اور اس میں ایک کیسی حکومت دی، ایک دن بلبل ظاہراً ایک چڑیا جو ہے آگے جناب سلیمان سے کہتی ہے کہ میں ایک ایسی قوم کو جانتا ہوں جو اللہ کو نہیں مانتی ہے، میں اللہ کو وہ مانتی ہی نہیں ہے، وہ بت پرستی کرتی ہے، اور آپ نبی ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ تو جناب سلیمان نے پیغام کہا لے جاؤ اس کو، ایک پیغام دے آؤ، بس 2 جملے میں بات سمجھنا چاہتا ہوں، جاؤ میرا پیغام خط لے کے ڈال آؤ۔ وہ خط لے کے آ گئے، وہاں سے بڑے بڑے تحفے آ گئے۔ اس سے پہچانیے کہ امام اور نبی ہوتا کیا ہے۔ اب بڑے بڑے تحفے کے ساتھ
اس ملک کے نمائندے آگے جناب سلیمان کے پاس لا کے رکھ دیا، حضور یہ لے لیجئے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا ہماری جان چھوڑ دیجیے، تحفہ لے لیجئے۔ جواب میں جناب سلیمان نے کہا جو تم اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو وہ ہدایت ہے، یہ سمجھو، تم جو تم کو کہہ رہے ہو کہ ہماری جان چھوڑ دیجئے، وہ جان چھڑانا نہیں، وہ ہدایت ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ پھر کہا دیکھو تمہیں تمہارا یہ تحفہ مبارک، ہمیں تم سے کسی تحفے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری حکومت نہیں لینا چاہتے، تمہاری سلطنت نہیں لینا چاہتے، ہمارا تو کام ہے کہ انسانوں کو ہدایت کر دے، اور اپنی تحفے پہ تم ہی خوش ہو سکتے ہو۔ اب تک جس کا سامنا تھا ان سے اور ہم کو پہچانو، ہم وہ ہیں جو تحفے پہ خوش نہیں ہوں گے، ہم وہ ہیں جو تمہاری ہدایت پر خوش ہوں گے۔ اسی لیے رسول اللہ سے جب کسی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ساری دنیا آپ کو دے دیتا ہوں، آپ یہ پیغام چھوڑ دیجئے، اللہ کے رسول نے کہا مجھے دنیا نہ دیجئے، کلمہ پڑھ لیجئے، میں اس چیز کو تمہارے لیے قبول کر لوں گا۔ اور نتیجہ آپ دیکھ لیجئے۔ اب مجھے جو جملہ جو کہنا تھا، اب جناب سلیمان نے اپنے حواریوں کو مخاطب کیا، فرمایا کون ہے اس کے تخت کو لائے میرے پاس۔ تو بہت سارے دعوے دار بن گئے، لیکن اس میں سے ایک دعوے دار وہ ہے جس کے لیے اللہ کہتا ہے میں نے علم کتاب دیا، علم من الکتاب، میں نے کتاب کا کچھ علم دیا۔ اس سے کہا آپ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، بلکہ پلک بھی جھپکا نہیں سکیں گے، میں تختہ لا دوں گا۔ اس سے تو ایک معیار ملا نا، جس کے پاس علم کتاب ہوتا ہے اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ بھٹکتی ہوئی انسانیت کو ایک لفظ سے ہدایت دے دے۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ خدا کی قسم پیغمبر کے بعد گمراہ کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر وہ قرآن پڑھتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں خود اللہ نے کہا ہے یعلم القرآن یعلم الکتاب والحکمہ، میرا نبی خالی کتاب کا علم نہیں جانتا ہے، میرا نبی تو معلم کتاب ہے۔ تو جب ایک معلم چلا جاتا ہے اور دنیا باقی ہے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک معلم چلا گیا تو قرآن کو جانا چاہیے تھا۔ قرآن کا وجود خود اس بات کی گواہی ہے کہ آج بھی معلم قرآن ہے، جس کے پاس دنیا کا کوئی انسان چلا جائے تو یہی قرآن اس کی ہدایت کرتا ہے۔ لیکن آپ تنہا اگر چاہتے ہیں قرآن آپ کی ہدایت کرے تو بالکل اسی طرح جس طرح قرآن کی آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کی ہدایت سوائے پاکیزہ لوگوں کے کسی کو ملنے والی نہیں ہے، اور پاکیزگی مطلق سوائے امام معصوم کے پائی نہیں جاتی۔ عزیزان گرامی، یہ چند جملہ کہنا چاہتا تھا کہ آج قرآن موجود ہے تو یہ قرآن کی موجودگی دلیل ہے کہ وقت کا امام موجود ہے، قرآن کی موجودگی دلیل ہے کہ قرآن کا بیان کرنے والا موجود ہے، قرآن کی موجودگی دلیل ہے کہ قرآن کا مفسر موجود ہے، قرآن کا وجود دلیل ہے کہ قرآن کا عالم موجود ہے۔ اسی لیے قرآن آپ دیکھیے، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بات سمیٹ لینا چاہتا ہوں۔ کربلا میں امام حسین جب آئے تو آج حسین کربلا میں نہ گئے ہوتے تو آیتوں کی تفسیر ہی نہیں مل سکتی تھی۔ یہ تو آقا نے جا کے کربلا میں بتایا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، تو جو حسین اتنے بلند ہوں کہ کربلا میں چلے جائیں تو تفسیر قرآن مل جائے، وہ قرآن کیسے حسین سے الگ ہو سکتا ہے؟ اور اس کی دلیل یہ ہے سر کٹ گیا لیکن حسین کے لبوں سے تلاوت جدا نہ ہو سکے۔ آپ کبھی سوچئے یہ جملہ، شاید امام بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم اہل بیت وہ ہیں جن کو زندگی تو قرآن سے الگ نہیں کر سکی، شہادت تو الگ نہیں کر سکی، تو زندگی کیا الگ کرے گی؟ اسی لیے عزیزان گرامی، اہل بیت نے جگہ جگہ پر امام سجاد امام حسین کے بعد، اور آج بھی امام حسین کے بعد
امام سجاد کے بعد اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کی بہترین دلیل مل سکتی ہے کہ وہی سجاد کوفے اور شام کے بازاروں میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ جب کسی نے پوچھا کہ آقا آپ کا قرآن سے کیا لینا دینا ہے، فرمایا قرآن ہمارے بارے میں ہی تو نازل ہوا ہے۔ لیکن کیسے دشمن تھے عزیزان گرامی۔ ایک منظر پیش کر کے آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں، یہ شب جمعہ کی مجلس مکمل کر لینا چاہتا ہوں۔ آپ کبھی سوچئے گا اس موضوع پر کہ خیمے جل رہے تھے، جو لوگ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ تماشائی بن کر دیکھ رہے تھے۔ آج مقتل میں ایک جملہ ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے جب سارے خیمے جل گئے اور ایک خیمے کے شعلے بہت بلند ہو گئے، میں نے ایک بیوی کو دیکھا، عجب حالت میں دیکھا۔ کہا میں نے دیکھا کہ ایک بیوی جلتے ہوئے خیموں کو دیکھتی ہے اور حسرت سے ہاتھوں کو ملتی ہے، تڑپ جاتا ہے۔ اب واقعی آپ کبھی سوچیں یہ شعلے بلند ہوں اور ایک معظمہ ہاتھوں کو، کیسے آپ کو جو ہے کون سا دل ہوگا۔ اب کسی نے پوچھا بی بی کیا بات ہے، آپ اتنا پریشان ہیں کہ کبھی جلتے ہوئے خیمے میں جاتی ہیں، کبھی باہر آتی ہیں، بی بی کیا کوئی قیمتی سامان آپ کا اس خیمے میں رہ گیا ہے؟ ایک بار اس معظمہ نے عجب جملہ فرمایا کہ شیخ انا لنا علیلا فی الخیمہ، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس ملعون نے امام سجاد کو بچایا نہیں، شہزادی کی مدد نہیں کی، بلکہ وہ دیکھتا رہا۔ خود ہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بار وہ بی بی جلتے ہوئے خیمے میں اندر چلی گئیں، خیمے سے جب باہر آئیں تو پشت پر کوئی بچہ تھا۔ میں نے بڑھ کے پوچھا بی بی یہ کون سا بچہ تھا جس کے لیے آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی؟ ایک بار میدان کربلا کا رخ کیا، آواز دیا بھیا تمہارے سجاد کو جلتے ہوئے خیموں سے بچا لائی ہوں۔ لو ارباب عزا یہ مرحلہ پورا ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے کوفے کے دربار میں جب بی بی پہنچی اور اس ملعون نے جناب امام سجاد کو دیکھا تو پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام علی ہے۔ جب امام نے پھر سے جواب دیا تو کہا کہ ان سارے علی ہی کیوں ہیں؟ کہا میرے بابا کو بڑی محبت تھی۔ ایک بار اس ملعون نے کہا کہ ان بچے کو بھی قتل کر دیا جائے، یہ منظر دیکھنا تھا۔ ایک بار شہزادی آگے بڑھی، میں اپنے سجاد کو قتل نہیں ہونے دوں گی۔ ایک کے بعد ایک بیویوں نے بی بی زینب کو اپنے ہاتھے میں لے لیا۔ ایک بار اس ملعون نے اپنا حکم واپس لیا، لیکن ہائے رے زینب کی مظلومی۔ ایک بار مدینے کا رخ کر کے کہا آؤ نانا دیکھو یہاں سب کے حمایتی موجود ہیں، لیکن ہائے تمہاری زینب کا کوئی حمایتی نہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک۔ اے اللہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما۔ مومنین جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔ اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے تمام مومنین امہات کی روح کو ایصال فرمائیں۔